افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ملک ہمیشہ سے تہذیبوں، سلطنتوں اور بڑی طاقتوں کے درمیان ایک مرکز رہا ہے۔ اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے اسے ایشیا کا دل اور سلطنتوں کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ افغانستان وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور بر صغیر کو جوڑتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمیشہ سے طاقتور سلطنتوں اور بیرونی حملہ آوروں کی توجہ کا مرکز رہا۔ قدیم زمانے میں یہاں آریائی تہذیب آباد تھی، جس کے بعد یہ ہخامنشی سلطنت کے زیر اثر آیا۔ 4ویں صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس خطے کو فتح کیا اور یہاں یونانی اثرات چھوڑے۔ بعد میں کشانی اور بیکٹریا سلطنتوں نے اسے علم و تجارت کا ایک بڑا مرکز بنا دیا۔ اسلام کی آمد نے افغانستان کو ایک نئی پہچان دی۔ 7ویں صدی میں اسلام یہاں پہنچا اور آہستہ آہستہ یہ خطہ اسلامی تہذیب اور علم و ادب کا گڑھ بن گیا۔ غزنوی اور غوری سلطنتیں افغانستان کی تاریخ کے اہم ادوار میں شمار ہوتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے افغانستان سے برصغیر تک اپنے حملے کیے اور اسلامی تہذیب کو وہاں تک پہنچایا۔ غوری حکمرانوں نے بھی برصغیر میں اسلامی سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ یہ دور افغانستان کے لیے نہ صرف طاقت کا زمانہ تھا بلکہ ثقافت، تعلیم اور فن تعمیر کے لحاظ سے بھی سنہری دور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افغانستان مختلف سلطنتوں کے درمیان جھگڑوں کا مرکز بنا رہا۔ صفوی سلطنت اور مغل سلطنت دونوں ہی افغانستان پر قابض ہونا چاہتی تھیں۔ کبھی یہ خطہ ایرانیوں کے زیر اثر آتا اور کبھی مغلوں کے۔ ان مسلسل جنگوں نے افغانستان کو کمزور تو کیا لیکن اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جدید افغانستان کی بنیاد 18ویں صدی میں رکھی گئی جب احمد شاہ ابدالی نے ایک مضبوط افغان سلطنت قائم کی۔ احمد شاہ کو افغانستان کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف مختلف افغان قبائل کو متحد کیا بلکہ ایک وسیع سلطنت بھی بنائی جو موجودہ پاکستان، ایران اور ہندوستان کے کئی حصوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے بعد اگرچہ سلطنت کمزور ہوتی گئی لیکن افغانستان کی قومی شناخت قائم ہو گئی۔ 19ویں صدی میں افغانستان گریڈ گیم کا مرکز بن گیا۔ یہ وقت تھا جب برطانیہ اور روس دونوں افغانستان کو اپنے اثر میں لینا چاہتے تھے۔ برطانیہ کو خوف تھا کہ روس افغانستان کے راستے برصغیر پر قبضہ کر سکتا ہے جبکہ روس چاہتا تھا کہ وہ اپنی طاقت جنوب کی طرف بڑھائے۔ افغانستان نے ان دونوں طاقتوں کے دباؤ کے باوجود اپنی آزادی کو قائم رکھا لیکن کئی جنگوں اور معاہدوں نے اسے کمزور کر دیا۔ اسی دور میں اینگلو افغان وارز ہوئیں جن میں افغان عوام نے سخت مزاحمت کی۔ 1919 میں امان اللہ خان نے تیسری اینگلو افغان جنگ لڑی اور بالآخر افغانستان کو مکمل آزادی دلائی۔ یہ افغانستان کی تاریخ میں ایک نیا دور تھا جب یہ ملک ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ امان اللہ خان نے ملک میں جدید اصلاحات لانے کی کوشش کی لیکن اندرونی سازشوں اور مخالفت کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اقتدار میں نہ رہ سکے۔ 1979 میں افغانستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور مشکل دور شروع ہوا جب سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ سوویت فوجوں کے خلاف افغان مجاہدین نے سخت مزاحمت کی اور 10 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ بالآخر 1989 میں سوویت فوجوں کو پسپا ہونا پڑا لیکن سوویت انخلا کے بعد افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو گیا اور مختلف گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ 1996 میں اور انہوں نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ طالبان نے سخت اسلامی قوانین نافذ کیے اور ملک پر اپنی حکومت قائم کی لیکن 2001 میں امریکہ پر 9/11 کے حملے کے بعد افغانستان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکہ نے طالبان کو ہٹا کر ایک نئی حکومت قائم کی۔ اگلے 20 سال تک افغانستان امریکہ اور نیٹو فوجوں کے زیر اثر رہا۔ اگرچہ اس دوران کچھ ترقیاتی منصوبے بنے، اسکول اور سڑکیں تعمیر ہوئیں لیکن جنگ، بدامنی اور دہشت گردی ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر 2021 میں امریکہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ یہ ملک اگرچہ معاشی بحران، بے روزگاری اور سیاسی مسائل سے دوچار ہے لیکن اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ، مضبوط ثقافت اور عوام کی ہمت و بہادری اسے دنیا میں ایک منفرد پہچان دیتی ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ سرزمین چاہے جتنی بھی بڑی طاقتوں کی جنگوں اور قبضوں کا شکار بنی ہو لیکن اس کے عوام نے ہمیشہ اپنی مزاحمت اور استقلال کے ذریعے اپنی شناخت قائم رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان آج بھی تاریخ، بہادری اور جدوجہد کی علامت مانا جاتا ہے۔